بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح فجر چمکنے تک۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ شب قدر یہ ایک ایسی رات ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے امتیوں کو عطا فرمائی ہے۔ شب قدر یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جیسا کہ بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں شب قدر کو رمضان میں تلاش کروں، تو میں نے اس کی تلاش کے لیے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، رمضان کے پہلے 10 دن کا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ دوسرے 10 دنوں میں ہے، تو میں نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں اور ان کی بھی طاق راتوں کے اندر رکھی گئی ہے، تو میں نے اس کی تلاش کے لیے ان طاق راتوں کا یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے اور اس کی بھی طاق راتوں میں، جیسے 21 کی رات، 23، 25، 27 اور 29 یہ راتیں ہیں۔ اب 21 تو گزر گئی، 23 بھی گزر گئی اور 25ویں رات بھی کل شب گزر گئی۔ جو کل رات گزری وہ 25ویں رات تھی۔ اب جو باقی بچی ہیں وہ 27ویں رات رہ گئی اور 29ویں رات رہ گئی۔ 27ویں کل آئے گی، کل 26واں روزہ ہوگا اور اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں رات ہوگی، اور پھر اس کے بعد 28ویں روزے کی شام جو آئے گی رات وہ 29ویں رات ہوگی۔ یہ 2 راتیں باقی بچی ہیں۔ اب اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ کئی علماء کے نزدیک وہ 25ویں رات ہوتی ہے جو کل گزر گئی، اور اکثر کے نزدیک یہی ہے، اور مسلمانوں کا سمجھیں کہ اس پر ایک طرح سے اجماع بھی پایا جاتا ہے کہ کئی ممالک کے اندر اور کئی جگہ جو ہے وہ مسلمان 27ویں شب کو شب قدر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا اجماع بھی ہے اس پر، اور دوسرا کئی بڑے علماء کرام سے بھی یہ مروی ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، جیسا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں، انہی کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی، یعنی ساری رات اللہ کی عبادت میں جاگ کر گزار دی، تو اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر
یہ جو آیت اس میں ہے اس صورت کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے اور آپ اس کی عبادت بتا رہے تھے کہ وہ کتنی عبادت کیا کرتا تھا۔ آپ نے کہا کہ وہ سارا دن جہاد کے اندر مصروف رہتا، سارا دن اللہ کی راہ میں جہاد کرتا اور ساری رات اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے عبادت کرتا رہتا۔ اس طرح اس نے کرتے کرتے 1000 مہینے گزار دیے، یعنی سارا دن جہاد میں اور رات کے وقت عبادت میں 1000 مہینے اس نے جو ہے وہ گزار دیے۔ اس پر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے شب قدر عطا فرمائی اور اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ سرکار کی امت پر اللہ کا کرم ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا، گویا پچھلی امتوں میں سے جس نے 1000 مہینے عبادت کی ہوگی، اس بندے کی 1000 مہینوں کی عبادت سے اس کی ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی۔ یہ حضور کی امت پر، سرکار کی امت پر اللہ عز و جل کا کرم ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ رات جو ہے وہ ہمیں تو چاہیے تو یہی تھا کہ تقریباً 5 راتیں تھیں، 5 کو ہی جو ہے نا وہ ضائع نہ کرتے، ہر رات کے اندر عبادت کرتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شب بیداری کرتے۔ یہی چند دن ہوتے ہیں جن میں شب بیداری کی جا سکتی ہے اور جن میں جو ہے وہ عبادت کا زیادہ خلوص ہوتا ہے بندے کے اندر، چونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوتا ہے، رمضان چونکہ چل رہا ہوتا ہے اس لیے عبادت کرنے کا ویسے بھی دل کرتا ہے بندے کا۔ تو یہ 5 راتیں جو تھیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے شب بیداری، کیونکہ یہ تو پکا ہے کہ انہی 5 میں سے کوئی ایک رات ہے، یہ نہیں پتہ کہ کون سی ہے، انہی 5 میں سے کوئی ایک ہے۔ تو جس نے 5 گزار لیں رات عبادت کے اندر شب بیداری میں، تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی، اس کو شب قدر کی فضیلت مل گئی۔ کیونکہ جب حدیث میں آ گیا کہ اس کی طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے وہ رات رکھ دی ہے، تو جب ساری طاق راتوں میں بندہ عبادت کر لے گا تو گویا اس کو شب قدر حاصل ہو جائے گی، جو فضیلت شب قدر کی ہے وہ اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ تو اب جو گزر گئیں وہ گزر گئیں، جو باقی ہیں ان میں جو ہے وہ ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب ہماری عمر ان کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ ہم 40 50 60 زیادہ کوئی کرے گا تو آج کے دور میں 70 80 پر چلا جائے گا، بس اس سے اوپر نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ 1000 سال ان کی عمریں ہیں، تو ان کی عبادت کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مختلف طرح کی راتیں عطا فرمائی ہیں، مختلف طرح کے دن عطا فرمایا ہیں کہ ان میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح سرکار کی امت پچھلی امتوں کی عبادت، ورنہ تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہماری عمر اتنی ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ہم پر کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں تھوڑے وقت میں زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ ہم کرتے تھوڑی عبادت ہیں لیکن ہمیں وہ ثواب اتنا ہی عطا فرماتا ہے جتنا ان زیادہ کرنے والوں کو ملتا تھا۔ تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو جب اس کی طرف سے نعمت مل رہی ہو، جب اس کی طرف سے کرم ہو رہا ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہی بندے کے کام آنے والی ہیں۔ پھر فرمایا اس صورت میں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ قرآن نازل ہوں، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، یعنی جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، لوح محفوظ سے اللہ نے ایک ہی رات کے اندر سارا قرآن پہلے آسمان کی طرف نازل کیا، پھر اس آسمان سے نیچے دنیا کی طرف جو ہے وہ ہر دور کے اعتبار سے مختلف طریقے میں نازل ہوتا رہا۔ جب جس آیت کی ضرورت ہوتی اللہ عز و جل اس آیت کو نازل فرما دیتا۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے وہ قرآن پاک ایک ہی رات کے اندر آسمان دنیا تک نازل فرمایا، پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن پاک اترتا رہا۔ پھر اس رات کی ایک اور فضیلت بیان کی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے بھی اترتے ہیں اور ساتھ فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل امین بھی اس رات تشریف لاتے ہیں۔ اس رات وہ لوگ بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ اللہ نے فرمایا اس کی ایک اور فضیلت، سلام، یہ سلامتی کی رات ہے، سلام سلام، سلامتی کی رات ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ حتیٰ
مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی تب تک یہ رات سلامتی کی رات ہے، جب تک اگلا دن چڑھ نہیں آتا تب تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ جتنی اس میں عبادت کر لو، جتنا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا لو، جتنا اس سے مانگ لو، جو مانگ لو وہ عطا کرے گا اس رات کے اندر، کیونکہ اس نے یہ رات بنائی ہی اس لیے ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور پھر وہ مومنین کی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں، مختلف جگہ پھیل جاتے ہیں فرشتے اور مومنین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ وہ مومنین جو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا بھی رب کو یاد کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا بھی رب کو یاد کرنا ہے، تلاوت کرنا بھی رب کو یاد کرنا ہے، بیٹھ کر اس کے نبی کا ذکر کرنا وہ بھی رب کو ہی یاد کرنا ہے، بیٹھ کر اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنا وہ بھی اصلاً اس کو یاد کرنا ہے۔ تو کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، چاہے قرآن کی تلاوت میں رات گزاریں، چاہے ساری رات نوافل پڑھتے رہیں، چاہے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی پچھلی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ نوافل سے سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپ اپنی پچھلی نمازوں جو قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرتے رہیں۔ بندے نے جب نیت کر لیا کہ اب آپ رب کو راضی کرنا ہے تو توبہ تو لازمی ہے۔ نمازوں کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ قضا بھی اس کو کرنی پڑے گی۔ صرف توبہ سے جان نہ چھوٹنے والی کہ بندہ کہے کہ میری نمازیں چھوٹی ہیں 10 سال کی تو اب میں رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں تو کام ختم، نہیں، وہ 10 سال کی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ تو جو یہ موقع آئیں ان میں نوافل کی بجائے اپنی قضا نمازوں کی طرف توجہ کریں تاکہ ان نمازوں کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چل پڑے۔ روزانہ کی 20 رکعتیں بنتی ہیں قضا نمازوں کی، ایک دن کی 20 رکعتیں ہیں، کیونکہ قضا میں آپ کو پتہ ہے صرف فرائض ادا کرنے ہیں اور کچھ نہیں ادا کرنا۔ تو 20 رکعتیں، زیادہ بھی ٹائم لگے تو کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، زیادہ بھی اگر آپ ٹائم لگائیں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 1 گھنٹہ مختص کر لیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ اپنی قضا نمازوں کے اندر گزارنا ہے، روزانہ کی روزانہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ وقت بھی آئے گا کہ ہماری پچھلی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، اور اگر نہ بھی ہو سکی، وقت نہ ملا، میسر نہ آیا، ہم پہلے ہی اس دنیا سے چل پڑے تو یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہماری بقیہ ماندہ نمازیں معاف فرما دے گا، کیونکہ جب بندہ نیت کر چکا ہے نا، اس نے نیت کر لی کہ اب میں نے پڑھنی ہے، تو اب وقت نے ساتھ نہیں دیا، جان نکل گئی، تو اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو خاص کر ویسے تو عام دنوں میں بھی ادا کرتے رہیں، لیکن خاص جب ان راتوں کا وقت آئے، خاص راتیں جیسے شب قدر آ رہی ہے، شب برات آتی ہے، شب معراج ہوتی ہے، جن میں لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، تو ان میں جو ہے وہ خاص اہتمام کر کے اپنی قضا نمازوں کو ضرور ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ رات آنے والی ہے، 2 راتیں باقی رہ گئی ہیں، کل کی رات ہے۔ کل کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ یہیں باجماعت ادا کریں، یہ نہ ہو کہ عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں نہ اور بعد میں آ کر محفل میں بیٹھ جائیں۔ محفل پھر کس چیز کی محفل ہے؟ کس چیز کی محفل ہو رہی ہے کہ ہم نے نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا نہیں کی لیکن ساری رات محفل میں گزار دی، پھر ساری رات محفل میں گزار دی اور پھر جو ہے وہ ہمارے لیے فجر پڑھنا ہی مشکل ہو گیا۔ وہ کیا کام آئی وہ رات ساری کہ اگلے دن فجر پڑھنا ہی مشکل ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ آج آپ کے بیٹے کو میں نے فجر میں دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہوئے، مسجد میں نہیں آئے وہ۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، وہ ساری رات نوافل پڑھ رہا تھا تو بس وہ تھک گیا تھا، تو صبح گھر میں ہی فجر پڑھ دی تھی اور گھر میں ہی فجر پڑھ کے سو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا اگر وہ ساری رات سویا رہتا اور صبح فجر ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا تو وہ زیادہ افضل تھا، وہ زیادہ اچھی بات تھی کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر یہاں ہمارے ساتھ آ کر جماعت کے ساتھ پڑھتا۔ لیکن ہماری خاص کر اہل سنت کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ محفل میں ساری رات گزار دیں گے لیکن جب فجر پڑھنے کا وقت آئے گا تو شاید کسی کو ہی نصیب ہو وہ فجر پڑھنی۔ یہ ہماری بدتر حالت ہے، بدترین حالت ہے یہ ہماری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھی اسے آدھی رات کا ثواب مل گیا عبادت کا۔ عشاء کی نماز اس نے باجماعت پڑھ لی، اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کر دیا۔ پھر اگر اس نے صبح اٹھ کر فجر بھی باجماعت پڑھ لی تو اللہ عز و جل اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اپنی نماز، اپنا جو فرض ہے وہ پہلے ادا ہونا چاہیے، باقی نوافل جو ہیں، جو مستحبات ہیں، جو نیکی کے دوسرے کام ہیں وہ بعد کے درجے کے ہیں، ان میں واقعی ہی فضیلت ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ان میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن فرض پہلے ادا ہونا چاہیے بندے کا۔ یہ نہ ہو کہ فرض ابھی سر پر ہی پڑا ہوا ہے اور ہم نوافل کا ڈھیر لگا دیں۔
اس کی مثال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو بندہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اور نوافل پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا قرض اس نے دینا ہے تو قرض نہیں ادا کرتا بلکہ چھوٹے چھوٹے تحفے اس کو دیتا رہتا ہے۔ یہ مثال بیان کی غوث پاک، جیسے میرا کسی پر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے، وہ مجھے 1 لاکھ نہیں واپس کرتا بلکہ چھوٹے موٹے تحفے جو ہے وہ مجھے بھیجتا رہتا ہے، تو کیا وہ تحفے دینے سے کچھ کام فائدہ ہوگا اس کو؟ وہ قرض اس کا ختم ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ قرض تو اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہی مثال یہاں ہے کہ نمازیں سر پر پڑی ہوئی ہیں، فرض نماز سر پر موجود ہے، لیکن ہم نوافل کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، 100 نوافل پڑھے جا رہے ہیں، 1000 نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ پہلے فرض پورا کریں، پھر اس کے بعد چاہے نوافل کا جتنا مرضی ڈھیر لگا دیں، کیونکہ نوافل بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نوافل کے ذریعے بندہ میرے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ نوافل کی فضیلت بیان کی، لیکن یہ نوافل کی فضیلت تبھی حاصل ہونا جب فرض بھی ادا ہو جائے اپنا۔ فرض ہوا ہی نہیں ادا اور نوافل کی ہم نے جو ہے وہ کثرت کر دی۔ تو یہ رات بڑی فضیلتوں والی، برکتوں والی رات ہے، تو آئیں با جماعت نماز ادا کریں۔ پھر اس کے بعد تراویح کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ کل ہمارا جو ہے وہ قرآن پاک بھی تراویح میں مکمل ہونے والا ہے۔ ایک آخری پارہ جو ہے وہ رہ گیا ہے 30واں، کل انشاءاللہ قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد محفل کا بھی سلسلہ ہوگا، نماز تسبیح کا بھی سلسلہ ہوگا، اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔